ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، پھر کیا ہوا، ان میں سے ایک جماعت نے منہ موڑ لیا اور انہوں نے روگردانی کی۔ صاحب یہاں میں ایک بات بتلا دوں، یہ کہ میں نے ایک ابھی لفظ کہا ہے، ان کو اسی کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تاکہ وہ کتاب اللہ ان میں فیصلہ کرے۔ اس سے بعض لوگوں نے کیا سمجھا ہے، اس کو توجہ سن لیجیے، چونکہ ہم اب اصل میں ایسے قوموں میں رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بہت ورغلاتے ہیں، بڑے بہکاتے ہیں، بہکانے والے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس بات سے وہ کہتے ہیں ارے میاں دیکھو تورات اور انجیل جو ہے وہ بھی اس کو اللہ میاں نے اس وقت بھی فیصلے کے واسطے معتبر قرار دیا ہے کہ اگر وہ مان لیں تو اچھا ہوگا، نہیں مانتے تو وہ جرم ہے۔ اب بھی تورات اور انجیل جو ہے وہ فیصلے کے واسطے معتبر ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، آپ نے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، ان کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، لیکن ایک جماعت اس میں منہ موڑ کر کھڑی ہو جاتی، تو معلوم ہوا کہ جرم ان کا منہ موڑ کر کھڑا ہونا ہے۔ اگر وہ اسی کتاب اللہ کی طرف تورات اور انجیل کی طرف آئیں، رجوع کریں، تو پھر ان کا آنا جو ہے وہ معتبر ہوگا، ان کا جرم ختم ہو جائے گا۔ تو کوئی ضرورت نہیں کہ قرآن کی بات ہو، تورات کی بات مان لو، انجیل کی بات مان لو، سب جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ اس آیت کا مطلب نکالا گیا۔ میں بتلاؤں بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض مقدمات آئے ہیں، اور وہ مقدمات اور کیسز جب لائے گئے تو یہود نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں تو مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسی اپنی ہی کتاب کو لے آؤ، لاؤ تورات کو۔ زنا کا مسئلہ تھا، آپ نے کہا کہ تورات لاؤ، چنانچہ وہ نکال کے لائے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا اس طرح پڑھنا شروع کیا کہ جو اصل عبارت تھی اس کو چھپا لیا، آگے پیچھے سے پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام جو ہیں، جو پہلے انہی میں کے تھے اور عالم تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ حرکت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا ہاتھ ہٹوائیے یہاں سے اور اس کو پوری عبارت یہ پڑھوائیے۔ اب جو پڑھی تو وہی نکلا۔ تو یہاں مطلب تورات پر عمل کرانا نہیں تھا، بلکہ کہنا یہ تھا کہ جو تم بات کہہ رہے ہو تورات میں مسئلہ اس طرح ہے، تورات میں اس طرح نہیں، تم تورات پہ عمل کر کے اب عمل نہیں کر رہے ہو۔ اگر تمہارا عمل تورات پہ بھی ہوتا تو یہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی قرآن نے جو سزا تجویز کی ہے وہی سزا تو تورات میں بھی ہے، تم تورات کا حوالہ دے کر کے تم بچنا چاہتے ہو، یہ غلط ہے، تورات میں بھی ہے یہ مسئلہ اس طرح سے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد آج کوئی شخص قرآن کو چھوڑ کر دنیا کی کسی اور کتاب کو مانے اور سمجھے کہ میں نجات پالوں گا، نہیں، پھر تو اس کے معنی ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا کوئی معنی ہی نہ ہوئے، سمجھ میں آیا؟ پھر تو یہ کھیل ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ جیسے عیسائی جو ہیں وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کو ماننا اور ان پر ایمان لانا ضروری نہیں، جو ان کو نہ مانے، جو ان پر ایمان نہ لائے، ان کے عقیدے کے مطابق جو بھی ان کا عقیدہ ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، کیا عیسائی اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ اگر کوئی عیسائی نہ ہو تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ نہیں کہتے۔ تو آخر ہمارے اوپر کہیں کو یہ جوتا پڑتا ہے کہ صاحب ہم جو ہیں کوئی کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے واسطے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ساری لڑائیاں جو ہیں عیسائیوں سے کیوں نہیں ہوتی ہیں ان لوگوں؟ اس لیے عیسائی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جو ان پر ایمان نہیں لائے گا اس کی نجات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہم یہ بات کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جو ان پر ایمان نہیں لائے گا ان کی نجات نہیں ہوگی، ہم کوئی جرم نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں اگر عقل کے مطابق ان کی بات ہے تو عقل کے مطابق بھی ہماری بات بھی ہے۔ اس لیے اس وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانا ہی کسی کو مومن بنانے والا ہے، اور جب وہ اس کا عقیدہ ایمان بنے گا اور وہ مومن بنے گا اسی کے واسطے جنت ہے، اور اس کے سوا کوئی صورت ہی ورنہ تو پھر یہ کہ یہ ساری شریعتیں کھیل بن جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات۔ یہ ان کی حرکت کیوں تھی ایسی؟ سوال یہ کہ ایسے ایسے بڑے جرم کرنا اور پھر بھی مطمئن، سمجھ میں آیا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آئیں، تو یہ کیوں تھا؟ فرمایا کہ ان کو اس غلط خیال نے اس مقام تک پہنچا دیا تھا، اس مقام تک بڑے بڑے جرم کر گئے یہ، اور ان کے ماتھے پر شکن نہیں پڑی، یہ اس واسطے کہ ان کا کہنا یہ تھا
کہ ہم کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اگر ہمارے کچھ اعمال کی غلطی کی وجہ سے ہم کو جہنم میں جانا بھی پڑا، وہ چند دن کے واسطے جائیں گے، الا ایام معدودات۔ فرمایا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے دین کے معاملے کے اندر ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کی گھڑی ہوئی باتوں نے۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال کا مسئلہ کو لے کر آ رہے ہیں، مسئلہ دین کا ہے، اور دین کس کو کہتے ہیں؟ دین اعمال کو نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں مذہب، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ سمجھ میں آیا؟ دین نام ہے ان بنیادی عقیدوں کا کہ جس پر گویا یوں کہیے کہ مذہب کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، جن پر شریعت کی عمارت کھڑی ہے، وہ فاؤنڈیشن جو ہیں، وہ بنیادی عقیدے، وہ دین ہیں۔ اسی واسطے دین کبھی نہیں بدلا۔ ہر نبی کا جو دین ایک ہی ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کا دین ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا، جو ابراہیم علیہ السلام کا وہی یوسف علیہ السلام کا، جو یوسف علیہ السلام کا وہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہی جو ہے ہمارا بھی مذہب۔ تو دین جو ہے وہ بنیاد ہے، جس کو یوں کہا جائے کہ قانون، جس کو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ قانون کے ہر دنیا میں جس چیز کو بھی آپ قانون کہیں گے، لا کہیں گے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے فنڈامنٹل کلاس، جو بنیاد ہے، جو ناقابل تبدیل ہوتے ہیں، جو روح ہے اس قانون کی، اور دوسرے ہوتے ہیں بائیلاز۔ تو بائیلاز جو ہیں وہ جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس میں ترمیم کرنی پڑ جائے، وہ ترمیم کے قابل ہوتے ہیں، قابل تبدیلی سمجھے جاتے ہیں کہ وہ حالات کے تابع ہیں۔ تو اسی طرح سے شریعت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی، چونکہ قانون انہی کی طرف سے آیا تو ہر آدمی نہیں تبدیلی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شریعت کے اندر، ان بائیلاز کے اندر مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر اس میں تبدیلیاں کی ہیں، لیکن دین کبھی نہیں بدلا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ جو چیز پہلے کبھی شرک تھی آج نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ پہلے وہ اس کو تو حرام قرار دے دیا تھا شرک کہہ کر کے، اور آج اس کو حلال قرار دے دیا گیا۔ یہ پہلے وہ چیز حلال تھی اور آج حرام ہے۔ یہاں اس مسئلے کو میں اور کھول دوں، کل اگرچہ وہ تفسیر میں کل ہی تو آئی تھی میاں، کہ میں اس کو کہہ رہا تھا کہ سجدے کا مسئلہ، سمجھ میں آیا؟ کہ بعض لوگوں کو اس میں مغالطہ ہوگا کہ قرآن شریف میں سجدے کی بات آئی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرشتوں کو کہ سجدہ کریں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہاں سجدے کا حکم ہے۔ اسی طرح قرآن شریف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب ان کے بھائی پہنچے انہوں نے سجدہ کیا، اور ہماری شریعت میں تو حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک چیز پہلے حلال تھی، آج حرام ہو گئی۔ تو سجدہ کیا وہ جو ہے حرام ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ کیا بنیاد بدل گئی؟ دین بدل گیا ہمارا؟ اس لیے میں بتا دوں دین نہیں بدلا، دین کبھی نہیں بدلے گا۔ دراصل سجدے کی دو قسمیں ہیں، یہ دو نوعیتیں ہیں۔ ایک سجدہ ہے عبادت کا، اور ایک سجدہ ہے تحیہ کا، تکریم کا، تعظیم کا، ریسپیکٹ کا۔ یہ سجدہ پچھلی شریعتوں میں سجدہ عبادت حرام تھا، کبھی بھی حلال نہیں ہوا، وہ شرک کبھی بھی نہیں ہوا۔ پچھلی کتابوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، عبادت کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو عبادت کی جتنی صورتیں جس کو عبادت کہا جائے گا وہ صرف اللہ کے لیے تھی۔ سجدہ تحیت کی اجازت تھی پچھلی شریعتوں میں، وہی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا، ویسے ہی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو سجدہ کیا، وہ سجدہ تحیت۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ نے آ کر عرض کیا، جو مسئلہ آتا ہے کتب حدیث میں بھی، اس میں یہ کہ یا رسول اللہ، ہم نے قیصر اور کسریٰ کے درباروں میں ہم نے جا کے دیکھا، وہاں لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کے تو رتبہ ان سے کہیں بڑھ کر ہے، تو لہذا ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ وہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ صحابہ سجدہ عبادت کی بات کر رہے ہوں، سمجھ میں آیا؟ وہ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ سجدہ عبادت تو کسی کے لیے حلال ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے واسطے ہے۔ وہاں مسئلہ ان کے سامنے یہ تھا کہ سجدہ تحیہ پچھلی شریعتوں میں حلال ہے، ان درباروں میں ہو رہا ہے، تو کیوں نہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سجدہ کریں؟ لیکن آپ نے فرما دیا کہ نہیں، سجدہ بس اب اللہ کے واسطے۔ معلوم ہوا کہ اب کوئی بھی اس کی قسم نہیں ہوگی، اب سجدہ جو ہے صرف اللہ کے واسطے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتلا دوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سجدہ جو ہوگا، سجدہ کہتے ہی ہیں اس ماتھے کو زمین پر رکھ دینا، اس کو سجدہ کہیں گے۔ اگر ماتھے کو زمین پر نہیں رکھا اس کو سجدہ نہیں کہیں گے، جھکنا کہیں گے، کچھ بھی کہہ لیجیے۔ سجدہ وہی ہے کہ ماتھے کو زمین پر رکھ دیا۔ اب زمین پر رکھ دیا،
اب فرق کیا ہے کہ یہ سجدہ تحیت ہے کہ سجدہ عبادت ہے؟ صورتاً تو فرق نہ ہوا، نیت کے اعتبار سے فرق ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس میں شرک کے لیے دروازہ کھلنے کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ کون کہتا پھرے گا میں نے تو سجدہ ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا، کسی کو دیکھا فلانے صاحب سجدہ کر رہے ہیں، دوسرے صاحب بھی سجدہ کر دیں گے، اور یہ شریعت چونکہ قیامت تک کے واسطے آئی، اس لیے شرک اور کفر کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں وہاں سب دروازوں کو ان کو بند کر دیا گیا، کسی راستے سے بھی شرک اور کفر نہ آئے۔ اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں کہ جو آ کر بتایا کہ یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے اور یہ گناہ ہے اور یہ ہے۔ اس واسطے احتیاطی تدابیر کی گئی ہیں، تو اس شریعت میں ہر طرح کا سجدہ مناؤ۔ تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ دین تو ایک ہی رہا ہے، لیکن ہاں احکام میں جو شریعتوں کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، تو یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ ثم یہ جو ہے وغرہم فی دینہم، انہوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ان کو، تو یہ سمجھے کہ اعمال ہمارے ٹھیک ہیں جنت میں جائیں گے، یوں نہیں دیکھا کہ تمہارا عقیدہ بھی خراب ہے، اس وقت کے نبی کو نہ مان کر، اس وقت کی آئی ہوئی کتاب کو نہ مان کر تو جنت میں جاؤ گے کیسے؟ اعمال کو دیکھ رہے ہو تم، اعمال تابع ہوتے ہیں عقیدے کے، عقیدہ خراب ہے تو اعمال کو اگر صحیح کر بھی لیا جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ عقیدے اور عمل کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے انسان کوئی بھی جسم ہو، تو اس جسم کس کو کہیں گے؟ بھائی جسم اس کے اندر یہ ہے کہ ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں، اس کا پیٹ ہے، اس کا سینہ ہے، اس کا سر ہے، اس چیزوں کے مجموعے کو آپ جسم کہتے ہیں، لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ اس جسم کی اصل قیمت اس وقت تک ہے جب تک اس کے اندر روح اور جان ہو، سمجھ میں آیا؟ روح اور جان ہے یہ جسم قیمتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے جسم کے اندر کچھ کمی کمزوری بھی آ جائے، کچھ نقصان بھی آ جائے، تب بھی یہ جسم قیمتی ہے، ہاتھ کٹ گیا تب بھی انسان قیمتی ہے، پیر کٹ گیا تب بھی انسان قیمتی ہے، آنکھ چلی گئی تب بھی انسان قیمتی ہے، یہاں تک کہ دماغ خراب ہو گیا، آل فول بکتا پھرتا ہے، نہ کھانے کی تمیز رہی نہ پہننے کی، تب بھی وہ انسان قیمتی ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر سارا جسم صحیح ہے، بڑا خوبصورت حسین، لیکن جان نکل گئی، کس کام کا ہے؟ تو جلانے والے اس کو جلا دیتے ہیں، دفن کرنے والے دفن کر دیتے ہیں، کوئی بھی رکھنے کو تیار نہیں۔ تو جسم کی قیمت دراصل جان ہے، جسم کی خوشنمائی اصل چیز نہیں، اصل چیز اس کے اندر جان کا ہونا ہے۔ ٹھیک اعمال کی یہ حالت ہے کہ دیکھنے میں اگر اعمال بہت خوبصورت بھی کیوں نہ ہوں، بڑے دیدہ زیب کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ان کے پیچھے عقیدہ جو ہے وہ ایمان وہ اگر نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی واسطے کہا گیا کہ حبطت اعمالهم، وہ آیت نمبر جو 22 میں فرمایا گیا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، جس نیکیوں پر یہ کود رہے ہیں اور ان کو اطمینان ہے، یہ سب رائے گاہ جانے والی ہیں، ان کی ہوا ہی نہیں ان کے اندر کہ جس کی وجہ سے ان کو جاندار سمجھا جائے۔ تو اس لیے کہا گیا وغرہم فی دینہم، ان کو ان کے دین کے معاملے میں جو ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں انہوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، پھر کیا حالت ہوگی ان کی اس دن کہ جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا کا پورا بدلہ ہر جان کو اس کے ان کاموں کا کیا جائے گا جو کام انہوں نے کیے ہیں۔ یہ تو اردو میں ہم اس کے سوا کوئی لفظ نہیں لا سکتے جو میں کیا، جو کام انہوں نے کیے ہیں، لیکن میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ جہاں برائیوں کی سزا کا ذکر قرآن کرتا ہے وہاں لفظ کسب لاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ کسب، نیکیوں کے بارے میں لفظ حالانکہ وہاں بھی آنا چاہیے تھا، لیکن خاص طور پر برائیوں کے کہ جب سزا کا ذکر آ رہا ہو وہاں لفظ کسب کہتے ہیں اردو میں، اس کے لیے کوئی لفظ اگر آتا ہے وہ ہے کمانا، سمجھ میں آیا؟ جس کے معنی یہ ہو گئے کہ جس برائی کی اس کو سزا ملنی ہے وہ برائی جو ہے ایسا نہ ہو کہ ایسی نہیں کہ اتفاقیہ ہو گئی تھی، سمجھ میں آیا؟ بلا ارادہ ہو گئی تھی، کسی اور امپریشن میں اور پریشر میں آ کر کے ہو گئی تھی، بلکہ یہ کہ انہوں نے بالارادہ اپنی قوتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اس میں استعمال کر کے اس برائی کو کیا ہے، یہ ہے کمانا۔ اس کے فائدہ مند سمجھ کر کے اس کام کو کیا۔ آپ جو جا کر کے جاب کرتے ہیں کمانا ہے، آپ جو دکانداری کرتے ہیں کمانا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ آپ اس کو بالارادہ کرتے ہیں اور اس کو مفید سمجھ کر کرتے ہیں، اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کر کرتے ہیں۔ کوئی بھی جاب کرنے یوں نہیں جاتا، کیوں جا رہا ہے؟ ارے میں ویسے ہی جا رہا ہوں، فائدہ کچھ نہیں، کون جائے گا میاں؟ اسی طرح دکانداری بھی کوئی یوں نہیں کرے گا میں ویسے ہی کر رہا ہوں، کچھ مقصد نہیں، ظاہر اس کو کمانا نہیں کہتے۔ کمانا اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو بالارادہ کیا جائے اور فائدے والا سمجھ کر کیا جائے۔
تب یہ مجرم ہے اور اس کو سزا ملے گی. اس لیے وہ یہاں فرمایا ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ صاحب جتنا قصور تھا اس سے زیادہ ان کو سزا مل جائے. اس میں بھی ایک اشکال لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا بھی میں جواب دے دوں. اشکال یہ کرتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہم لا یظلمون، ظلم نہیں ہوگا، یعنی جتنا جرم اتنی سزا. تو جرم تو ان کی 10 برس کی ہے، 20 برس کا ہے، 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے. چلو بھائی مان لو کہ ساری عمر انہوں نے جرم ہی کیا ہے، تو ایک عمر بھر تو ان کی کتنی ہوگی؟ 70 سال ہوگی، 80 سال ہوگی. لہذا ان کو جہنم میں بھی رکھا جائے تو 70 سال 80 سال رکھا جائے، یہ فار ایور کیوں رکھتے ہیں؟ جزاؤ جہنم خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے کیوں رکھا گیا؟ تو یہ تو جو ہے انصاف کے مطابق نہ ہوئی، سمجھ میں آیا؟ جیسا جرم ویسی سزا نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے عمر بھر جرم کیا، یہ مانا نہیں. انہوں نے عمر بھر جرم کیا، لیکن عمر کا مسئلہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں. انہوں نے عمر بھر کیا. یہ 1000 سال جیتے 1000 سال جرم کرتے، 10,000 سال جیتے 10,000 سال عمر یہ جرم کرتے. انہوں نے عمر بھر جرم کیا. عمر کا معاملہ ان کے اختیار میں نہیں، عمر کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. انہوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا جب تک جئیں گے اس وقت تک جو ہے ہم کو اسی راستے پر رہنا. تو اللہ میاں نے بھی وہاں کی زندگی جو ان کی ہوگی اس پوری زندگی کے واسطے ان کے لیے فیصلہ کر دیا، پوری زندگی تمہارے واسطے. یہ تھے کہ دنیا میں جتنے دن تم کو زندہ رکھا گیا تم نے اپنی پوری زندگی کے لیے فیصلہ کیا. تو اس واسطے سزا جو ہے مطابق عمل ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اس سے زیادہ ہے. وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں ہوگا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ ملک حکومت کے مالک، جس کو آپ ملک دیں گے جس کو بھی چاہیں گے، اور جس سے چاہیں گے آپ ملک اور حکومت چھین لیں گے. وتعز من تشاء، اور آپ عزت دیں گے جس کو چاہیں گے، اور جس کو چاہیں گے آپ اس کو ذلت دیں گے. بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی کے قبضے میں ہر بھلائی. انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اس آیت کے ذیل میں مفسرین ایک حدیث سے واقعہ لکھتے ہیں، اور وہ بغوی کے اندر بھی ہے اور دوسری تفسیروں کے اندر بھی وہ واقعہ آیا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی وہ واقعہ ہے کہ جب مشرکین اور کفار یہ سب ان کی ساری تدبیریں بیکار ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، کوئی چال جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور مسلمان اور اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام جو ہے وہ برابر ترقی کر رہا ہے. اسلام ہے کہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. جب یہ دیکھا تو اب اس کفر نے آخری بار طاقت آزمائی کی. یوں کہیے کہ جہاں جہاں کفر پایا جاتا تھا، وہ جو الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جو ہے وہ ایک ہی ملت ہے، کہنے کو ٹائٹل کا فرق ہوگا لیکن وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہیں. تو وہ سب جمع ہو گئے، وہ سب نے پورے عرب کے جو تھے ان کا کوئی بھی قوم ہو، ان کا کوئی بھی ٹائٹل ہو، ان کا کوئی بھی نظر و فکر ہو، وہ سارے کے سارے مل کر کے اور پوری طاقت لا کر کے ایک چھوٹی سی بستی مدینے کے اوپر جھونک دی. مدینے میں مشکل سے 2 سے 3 ہزار تھے اس زمانے میں. وہ مدینہ بھی جس کو آج کی زبان میں سبرب کہہ لیجئے، وہ سبر بھی ملا لیجئے، مدینے کے گرد و پیش کے جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں قبیلوں کی، ان کو بھی ملا دیجئے سے 2.5 سے 3 ہزار سے زیادہ نہیں تھی. اور یہ کتنا چڑھا ہے؟ 12,000. سمجھ میں آیا؟ یہ 12,000 کا لشکر لے کر کے، اور وہ بھی پورے تمام قومیں، اس کو الائز کہی، وہ سب کے سب آ کر کے متحدہ افواج وہ سب آ گئیں، مدینے پہ چڑھ گئی. ظاہر ہے کہ یہ پریشان کن تھا مسئلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کہ تدبیر کے درجے میں سوال یہ کیا تدبیر کی جائے ان سب کے واسطے. آپ نے مشورہ کیا کیا ہونا چاہیے، تو مختلف لوگوں نے مشورے دیے. اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کا مشورہ یہ آیا کہ یا رسول اللہ میری ایک تجویز ہے، اور وہ یہ کہ مدینے کے باہر خندق کھودی جائے، ڈچ، اور وہ کھودیں تو پھر یہ یہاں عرب میں اس طرح کا کبھی بھی کوئی ڈیفنس جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتی. ہمارے فارس میں، ایران والے علاقے میں جس کو زمانے میں فارس کہا جاتا تھا، وہاں یہ صورت ہوتی ہے. آپ نے اس تجویز کو پسند کیا.
یہ کہ اصل میں مدینہ منورہ کی جو آبادی تھی اس میں چار طرف میں سے صرف ایک جانب وہ تھی کہ جہاں سے کوئی لشکر جو ہے باہر سے آ کر کے مدینے میں اٹیک کر سکتا تھا، سمجھ میں آیا؟ ورنہ ایک طرف تو لاوا کس کو کہتے ہیں وہ جو آتش فشاں جو ہوتے ہیں نا پتھر ہیں والکینو والے جو پتھر ہوتے ہیں، ایک طرف تو مدینے کے وہ تھے اور دو طرف مدینے کے باغات کا سلسلہ تھا، کھجور کے باغات، اور کھجور کے درخت تو ظاہر ہے کہ ملے ہوتے ہیں، قریب 2 فٹ 3 فٹ کے فاصلے پر ہوتے ہیں، تو باغات کی طرف سے بھی کوئی لشکر حملہ نہیں کر سکتا، وہ باغ رکاوٹ ہیں، جو لاوے کے ٹیلے جدھر ہیں ادھر سے بھی نہیں آ سکتے، اس لیے کہ لاوے کے جو پتھر ہوتے ہیں ان پر تو آدمی نہیں چل سکتا، جانور نہیں چل سکتا، تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو ابھی مجھے معلوم نہیں کہ اب تو خیر ماشاءاللہ وہ اعلیٰ درجے کا ہائی وے مکے اور مدینے کے درمیان ہے کہ اب تو کچھ پوچھنا نہیں، لیکن جو پہلا راستہ تھا جو روڈ آتی تھی وہ بھی ان راستوں سے گزرتی تھی، وہ روڈ کہ جو لاوے کے بڑے پہاڑ آتے تھے، اس کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ آخر ان راستوں سے کیسے چلا جاتا ہو سکتا ہے انہوں نے بچا کر کے کوئی راستہ کیا ہو۔ وہ جو پہاڑ جو ٹیلے تھے ایک طرف، ادھر سے بھی لشکر نہیں حملہ کر سکتا تھا۔ اب ایک ہی میدانی علاقہ تھا کہ جدھر سے یہ لشکر مدینے پر حملہ کرے، وہ بھی کئی میل لمبا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور آپ نے حکم دیا کہ خندق کھودی جائے۔ اس میں آتا ہے کہ آپ نے 10 صحابہ پر 40 ذرا اس ہاتھ کو کہتے ہیں، تو 40 ہاتھ کی کھدائی کا کام 10 صحابہ کے سپرد کیا۔ اب پتھریلی علاقہ سمجھا ہے، تو ایسا تو ہے نہیں کہ خالی نرم مٹی ہے، اس کی کھدائی، اور پھر کوئی اس زمانے میں وہ یہ بھی نہیں تھے کیا بولتے ہیں ٹریکٹر ان سے کھود دیجئے، وہ تو ہاتھوں سے کدال لے کر کھودنا ہے۔ تو اور یہ کہ دشمن راستے میں ہے کہ بھی پہنچ جائے 3 دن کے اندر، یہ 4 دن کے اندر، یہ جتنے بھی ہے وہ بہت مختصر متعین وقت کے اندر یہ کھدائی کرنی ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ تھا کہ صحابہ کے لیے حالت یہ ہو گئی کہ صاحب نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ سونے کے، اور یہاں تک کہ وہ صاحب اپنے واش روم کی ضرورتوں کو بھی ملتوی کر رہے ہیں کہ نہیں جاتے، یہ کھدائی پوری کرنی ہے، یہ حالت تھی۔ اور اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شرکت فرما رہے ہیں، پتھروں کو ڈھونا، یہ کرنا وہ کرنا، آپ کا جسم مبارک گرد کے اندر پورا اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ اس طرح، تو یہ بڑا سخت وقت ہے مسلمانوں کا۔ کھدائی کا کام چل رہا تھا، ایک اس کھدائی کے درمیان میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جو بڑی چٹان تھی، اور وہ چٹان جو تھی اب اس کے لیے بڑا مشکل، جن کے حصے میں وہ آئی تھی، وہ حصہ جو جگہ تھی انہوں نے بتیری محنت کر لی 10 نے مل کر، وہ تو نہیں ٹوٹنے والی وہ چٹان۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اور آپ سے پوچھیں کہ اب ہم کیا کریں، یعنی پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو نہیں ٹوٹ رہی ہے تو کیا راستہ بدلیں، تو خندق کا یا کیا صورت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے اس جگہ کو معائنہ فرمایا، تو بہرحال اس کی جو بھی مصلحت ہو کہ اس کو گھمایا نہ جائے، اسی جگہ اس کو کھودنا ہے، تو آپ نے خود وہ کدال اپنے ہاتھ میں لی اور کدال کو لے کر آپ نے ایک ضرب ماری اس پر، تو اس میں بال آیا چٹان کے اندر، اور ایک چنگاری اس کے اندر سے نکلی شعلہ، اور جس سے روشنی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس روشنی کے اندر مجھے فارس کے اور ہیرا کے جو ہیں مجھے محلات دکھلائے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور کدال ماری، تو وہ تھوڑا سا اور ذرا سا اس میں پھٹن ہوئی، اس مارنے کے وقت بھی اس میں سے چنگاریاں نکلیں اور شعلہ زیادہ نکلیں تو روشنی ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے روما کے لال محلات دکھلائے گئے۔ اس کے بعد تیسری کدال ماری جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے چٹان کے، اور اس پر جو چنگاری نکلی، تو آپ نے فرمایا کہ اس روشنی کے اندر مجھے صنعا کے محلات دکھلائے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کر کہا ہے کہ یہ مجھے خوشخبری دی ہے کہ میری امت کے لوگ ان سب ملکوں پر اور ان محلات پر ان کا غلبہ ہوگا۔ اس پر جو ہے مدینہ میں جو بیٹھے ہوئے تھے منافقین، انہوں نے جو ہے مسخریاں کرنی شروع کی کہ لو، یہ حالت تو یہ ہو رہی ہے کہ گرد میں اوپر سے لے کر نیچے تک جناب لدے ہوئے ہیں، اور استنجا تک کرنے کی فرصت نہیں رہی، نہ کھانے کی نہ پینے کی، حالت تو یہ ہو رہی ہے دشمن کے سے ڈر کر کے، اور جناب وہ باتیں کر رہے ہیں روما کے اور فارس کے اور صنعا کے محلات کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اس کے لیے کہا گیا کہ یہ آیت آئی نازل ہوئی کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو دعا کے معنی یہ جب اللہ خود فرما رہے ہوں آپ یہ کہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ دینے جا رہے ہیں، تو ایک طرح سے ایک وعدہ بھی ہے کہ یہ ملے گی چیز۔
لیکن بتانا یہ کہ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے. وہ آج کے ان غریبوں کو اور ان فقیروں کو مسکینوں کو اگر محلات کا مالک بنا دے اس کے لیے کیا مشکل ہے, اور جو محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فقیر بنا دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. دینے والے تو وہ ذات ہے. انہوں نے کیسے مسخری اڑائی اور کیسے اس کو ناممکن سمجھا ہے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں یہ ساری چیزیں. انشاءاللہ بقیہ آئندہ. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ واللہ علی کل شیء قدیر. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد جو بات کی تقریر ہے اس کی آیت اب آ گئی ہے. آپ کہیں تو وہ تقریر ملتوی میں آج ہی بول دوں, سمجھ میں آیا, اور کہیے تو میں اس کو مختصر کر دوں. بسم اللہ. آیت نمبر 26 میں فرمایا تھا کہ آپ کہیے اے اللہ مالک الملک, جو مالک ہیں ساری بادشاہتوں کے, اور جس کو آپ ملک دینا چاہیں دیں اور جس سے آپ ملک لینا چاہیں لے لیں. آپ جس کو عزت دینا چاہیں دیں اور جس کو آپ ذلت دینا چاہیں وہ دیں. آپ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے. تو جتنی بات میں نے پچھلے ہفتے بتلائی تھی اس کو نہیں دہراتا. البتہ اس میں لفظ جو ہے بیدک الخیر آئے ہے, آپ ہی کے ہاتھ میں بھلائی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا بظاہر کہ بیدک الخیر والشر, آپ ہی کے ہاتھ میں اچھائی اور برائی سب ہے,
اس لیے کہ اوپر جو بات آئی ہے وہ یہ کہ آپ جس کو حکومت دینا چاہیں آپ ہی دیتے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ یہ خیر ہے، جس سے آپ حکومت لینا چاہیں آپ لے لیتے ہیں، یہ اس کے مقابلے میں شر ہوگا۔ آپ جس کو عزت دینا چاہیں اس کو عزت دیتے ہیں، یہ خیر ہے، اور آپ جس کو ذلت دینا چاہیں ذلت دیں، یہ شر ہے۔ اس کے بعد آنا چاہیے تھا بیدک الخیر والشر، آپ ہی کے ہاتھ میں خیر اور شر، اچھائی اور برائی، لیکن اس کو چھوڑ کر کے صرف فرمایا بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں ہے خیر۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ادب بھی ہے، کسی کی طرف برائی کی اور شر کی نسبت کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ اسی وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ یوں تو کہہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے خالق ہیں، اس نے جو ہے وہ انسان پیدا کیے، جانور پیدا کیے، کیڑے مکوڑے پیدا کیے، ہر چیز اسی نے پیدا کی، یہ تو درست ہے، اور ظاہر ہے کہ ان جانوروں کے اندر اچھے جانور بھی ہیں، برے جانور بھی ہیں، خالق وہی، بالکل درست ہے۔ لیکن خالی یوں کہنا کہ اللہ جو ہیں نعوذ باللہ اگر یوں کہا جائے خنزیر کے خالق ہیں، تو یہ جو ہے بات تو صحیح ہے، خنزیر کے بھی اسی نے پیدا کیا ہے جس طرح ہر چیز پیدا کی، مگر چونکہ خنزیر ایک خراب جانور ہے قابل نفرت، تو صرف یہ کہنا اللہ خنزیر کے خالق ہیں یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو بیدک الخیر والشر کہنے میں ایک طرح کی بے ادبی بھی ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہوا۔ نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق میں شر ہے ہی نہیں، وہ خیر ہی ہے۔ اس کے گویا اگر جو شر محسوس بھی ہو رہا ہے وہ یوں کہیے کہ وہ ایک خاص حالات میں ہے یا خاص ایک انوائرمنٹ میں جو ہے وہ اس کا شر ہونا جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مجموعہ جو ہے تخلیق کے نظام کا اس میں خیر ہی ہے۔ مثلا کسی کو ملک دینا اور کسی کو سے ملک لے لینا، تو میں نے کہا کہ ایک لحاظ سے ملک دینا، حکومت دینا، بادشاہ دینا یہ اچھا ہے، لیکن کسی بنے ہوئے بادشاہ کو بادشاہ سے محروم کر دینا یہ شر ہے۔ لیکن مجموعہ جو ہے دیکھا جائے تو پورا نظام جو چل رہا ہے اس کے لحاظ سے وہ خیر ہوگا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو بادشاہت سے محروم کر رہے ہیں، حکومت سے محروم کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا، بس اللہ میاں کو ویسے ہی غصہ آیا اس کو بادشاہ سے محروم کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہ اس کی نااہلیت ثابت ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کا اب حکومت پر رہنا یہ مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہے، تو وہ اس کا معزول کیا جانا یا اس سے محروم کیا جانا وہ اس کے حق میں تو شر ہوگا، لیکن پورا نظام جو چل رہا ہے اس کے لحاظ سے وہ خیر ہے۔ جیسے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن حکیم میں ہے سورۃ الکہف کے اندر، اس میں وہی بتانا مقصود ہے کہ خضر علیہ السلام نے جو وہاں کام کیے ہیں کہ ایک کشتی کے اندر بوٹ کے اندر سوراخ کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اچھی خاصی بوٹ ہے، اس میں آدمی بیٹھے چلے جا رہے ہیں۔ مزید خیر یہ ہے کہ جس وقت کہ ان کو اس بوٹ کی سواری کی رائڈ کی ضرورت تھی اور ان کے ہاتھ پلے بھی کچھ پیسے نہیں تھے کہ کوئی رینٹ دے کر کے، کرایہ دے کر کے، اجرت دے کر بیٹھ جائیں گے کسی بوٹ میں، ایک کشتی والے نے، بوٹ والے نے اچھے آدمی دیکھ کر کے ان کو بغیر کیا بولتے ہیں ان کا اس کے لیے ہوئے کرایہ اور ان کو بٹھا دیا، تو یہ مزید احسان ہے۔ تو خیر جو یہ تھا کہ بھئی وہاں سے آرام کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچتے اترتے اس کا شکریہ ادا کرتے کہ اچھا کام اس نے کیا، اس کے برف کیا کیا، اس کے بوٹ میں سوراخ کر دیا۔ تو اب یہ دیکھنے میں شر ہے، لیکن جب حقیقت کھلی، جب خضر علیہ السلام نے بعد میں جب اس کی وجہ بتلائی تو معلوم ہوا کہ اوہو یہ دیکھنے میں شر تھا، مگر حقیقت میں اس کے جو اس کا نتیجہ ہے، نتیجے کے لحاظ سے وہ خیر تھا کہ آگے جو جہاں بوٹ جائے گی وہاں ایک ظالم کی حکومت ہے اور وہ جو اچھی بوٹ ہوتی وہ لے لیتا ہے، یہ بوٹ اچھی تھی اس لیے میں نے اس میں ایپ ڈال دیا، اب وہ نہیں لے گا، ان بچے بیچارے یہ جو ہیں جو بوٹ والے ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا گزر بسر اسی بوٹ پر ہو رہا ہے۔ اب اگر وہ بوٹ لے لیتا ہے ظالم تو ان کے تو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، میں نے اس میں ایپ ڈال دیا، اب وہ بوٹ نہیں لے گا، اس کا گزر بسر چلے گا، تو نتیجے کے لحاظ سے وہ خیر ہے، لیکن فوری جو صورتاً جو اس کا جو واقعہ ہے اس میں شر نظر آ رہا ہے۔ یہ اسی طرح سے ایک گرتی ہوئی دیوار کو اپنی ٹیک لگا کر سیدھا کھڑا کر دی، اور وہ جو ہے وہ گاؤں کون سا ہے، وہ بستی کون سی ہے کہ جہاں ان لوگوں نے ان دو مسافروں کی کوئی دیکھ ریکھ نہیں کی،
بھوکے تھے، پیاسے تھے، رات کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، یوں بھی نہیں کہا ہمارے گاؤں میں ٹھہر جاؤ، سمجھ میں آیا؟ جبکہ یہ عربوں کی روایت اور اس زمانے کی روایت کے خلاف تھا کہ جب کوئی مہمان آئے اور شام کا وقت ہو تو اس کو ٹھہرنے کو بھی نہ کہا جائے اور کچھ کھانے اور پینے کو بھی نہ پوچھا جائے، تو بڑی بد اخلاقی کی بات تھی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ساتھ ہیں ان کو ناگواری ہو رہی ہے کہ بھئی یہ تو جو مسلمہ جو طریقے ہیں اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ قدر کمینے لوگ ہیں یہ۔ تو خضر علیہ السلام بجائے اس کے کہ وہاں سے کہتے چلو چلو ایسی بستی میں ہم نہیں ٹھہرتے، وہاں احسان کیا کہ ایک جو دیوار گرنے جا رہی تھی اس کو جو ہے کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر نیکی کرنی تھی کہیں اور جا کے نیکی کرتے، ان بدبختوں کے ہاں نیکی کرنے کھڑے ہوئے ہو، اگر نیکی کرنی تھی تو پھر یہ کم سے کم اس کی اجرت لے لیتے، ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پیسے ہوتے تو کہیں جا کر کھانا کھا لیتے، یہ نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہو؟ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رہتے میں جو ہے آدمی جو ہے پانی بہا دے، کیا ملے گا اس کو؟ تو خضر علیہ السلام نے اس کی حقیقت بتلائی کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ دیوار جو ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور یہ خزانہ جو ہے یہ ورثے میں ملنا ہے ایک نیک انسان کے ایک بچے کو، اور بچہ ابھی نابالغ ہے، تو اگر یہ دیوار گر گئی تو خزانہ جو ہے وہ نمودار ہو جائے گا، لوگ لوٹ کے لے جائیں گے۔ تو دیکھیے بظاہر تو وہ واقعہ بالکل عجیب سا معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے خیر نظر آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے معاملات جو ہیں وہ خیر محض ہیں، اس میں شر کا سوال ہی نہیں۔ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے بظاہر اس لیے کہ اس کی تکلیف ہے، وہ آہ کر رہا ہے، کرا رہا ہے، لیکن خیر ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان اچھا خاصا تندرست ہے، جوان ہے، وہ مر جاتا ہے تو مرنا شر ہے، لیکن مجموعے کے نظام کے لحاظ سے اس میں خیر ہے۔ اب ہم اس کو جانتے ہو کہ نہ جانتے ہو، حقیقتیں کھلتی۔ تو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، مجھے کشمیر جانا تھا تو میں پہلی مرتبہ جا رہا تھا سری نگر، اور وہ جموں سے وہ بس لینی پڑتی ہے، تو میں نے ان صاحب کو اطلاع دے دی تھی جن کے یہاں جا کے ٹھہرنا تھا کہ میں فلاں دن تو میں چلوں گا، تو خیال یہ تھا کہ بھائی صبح کو میں جموں پہنچوں گا، بس لے لوں گا، رات تک میں پہنچ جاؤں گا، شام تک سری نگر۔ تو وہ اندازہ تھا، اس کے مطابق میں نے لکھ دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں پہنچ رہا ہوں۔ اب وہ پہلا کام تو یہ ہوا کہ صاحب جہاں سے میں نے ٹرین لینی تھی وہ 6 گھنٹے لیٹ ملی، تو ہم نے آیا سہارنپور سے، اب جموں پہنچ رہے 6 گھنٹے لیٹ، 6 گھنٹے تو یوں گئے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ صاحب وہاں جو ہے وہ آگے شاید سردی کا موسم تھا، نومبر کا، برف پڑ گئی ہے، راستہ بند ہو چکا ہے، تو لہذا اب بس نہیں جا رہی۔ تو بھائی وہ ایک دن ہی ہو گیا۔ دوسرے دن بس ملی تو وہ بھی ملی تھی دوپہر کو، صبح کی نہیں ملی، اس لیے کہ صبح تک راستہ نہیں صاف ہوا تھا، نتیجہ ہوا 2 دن لیٹ پہنچے۔ اب میرا جو وہ تھا مقصد اطلاع دینے کا کہ مجھے ایئرپورٹ پہ ملیں گے، اس پہ ہی کہہ رہا ہوں بس اسٹینڈ پہ ملیں گے، لے کے چلے جائیں گے، میں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا گھر، وہ مقصد فوت ہو گیا۔ پھر یہ بھی خیال کہ ان کو پریشانی ہوئی ہوگی، وہ اگر تلاش کرنے آئے ہوں گے، اب ان کو پتہ نہیں کہ میں کب پہنچ رہا ہوں، تو میزبان کو بھی پریشانی، مہمان کو بھی پریشانی۔ آخر وہاں پوچھتے پوچھتے بھائی فلاں کا گھر کہاں، فلاں کا گھر کہاں، ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہاں تک پہنچے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو بڑی پریشانی ہوئی ہوگی، اپنی پریشانی تو بھول گیا، ان کی پریشانی کا خیال کیا کہ آپ نے تلاش کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ میں بھی نہیں جا سکا۔ بھائی کیوں نہیں جا سکے؟ کہنے کے راستے میں فائرنگ ہو رہی تھی، اگر آپ نہیں آیا، آپ آتے تو فائرنگ میں پریشان ہو جاتے، فائرنگ ہو رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ 2 دن کی دیر ہوئی، اس میں بھی خیر ہے۔ تو اصل میں بظاہر معلوم ہوتا ہے واقعات کو اگر سرسری نظر سے دیکھا جائے کہ یہ شر ہیں، لیکن انجام کے لحاظ سے دیکھا جائے اور پورے نظام پر نظر ہو تو اس میں خیر نظر آتی ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں اور آپ ریڈ لائٹ پر آپ گاڑی کو روکنا پڑتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھئی عجیب مصیبت ہے یہ، نہ ادھر کوئی گاڑی، نہ ادھر کوئی گاڑی، نہ سامنے گاڑی، میں تنا کھڑا ہوں تو کہیں کو میں آخر ریڈ لائٹ پہ روکوں، سمجھ میں آئے تو مجھے چلے جانا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پورے نظام کے لحاظ سے یہ کہا جائے گا کہ نہیں، غلط ہے، تم کو رکنا ہی چاہیے، رکنا ہی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اس لیے بیدک الخیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہی ہے، ان کے سارے نظام خیر پر مبنی۔ انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، آپ ہی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ داخل کرنے کے معنی یہی ہے کہ سال کے 12 مہینے یہ نہیں ہوتا کہ 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات، بلکہ یہ کہ ایک موسم آتا ہے کہ رات بڑھ جاتی ہے اور دن گھٹ جاتا ہے، تو دوسرا موسم آتا ہے کہ رات گھٹ جاتی ہے اور دن بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو آخر کسی کے کرنے سے ہو رہی ہیں، کسی کی قدرت ہے کہ جو کام کر رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔
وتخرج الحي من المیت، اور یہ اس بات سے کہا گیا کہ یہ تو سب جانتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے، مشرک بھی مومن بھی، کہ بھئی یہ دن اور رات جو ہو رہے ہیں وہ سورج کی حرکت سے ہو رہے ہیں۔ اب وہ سورج کی اپنی حرکت ہو یا زمین کی حرکت ہو، اس واسطے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس فلسفے کو قرآن اس سے بحث نہیں کرتا کہ سورج حرکت کرتا ہے زمین ساکن ہے یا زمین حرکت کرتی ہے سورج ساکن ہے، لیکن بہرحال حرکت کے نتیجے میں دن اور رات جو ہیں یہ بن رہے ہیں۔ تو اب اسی وجہ سے کہ چونکہ دن اور سورج کی حرکت سے ایسا ہو رہا ہے تو دوسری قوموں نے سورج ہی کو دیوتا بنا لیا کہ بھئی سورج معبود ہے، اس واسطے کہ سورج کی حرکت سے ہی یہ سارا نظام چل رہا ہے دن اور رات کا، اور ظاہر ہے کہ دن اور رات ہی میں سارے کام ہوتے ہیں، کہ دنیا اگر سوتی ہے تو رات کو سوتی ہے اور کام کرتی ہے تو دن کو کام کرتی ہے، تو دنیا میں جو کچھ انقلاب اور حرکت اور عمل ہے وہ دراصل دن اور رات کی وجہ سے ہے، اور دن رات جو ہے وہ سورج کی حرکت کی وجہ سے ہیں، لہذا سورج دیوتا ہے۔ اسی لیے وہ جو سورہ الانعام کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ایک نقل کیا گیا اس کا حاصل وہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان قوموں کے اندر ہیں کہ جو ستارہ پرست ہیں، بت پرست ہیں، اور کوئی تو وہ چاند کی پوجا کرتا ہے، وہ اس کو بھی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کو دیوتا بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی حماقت کو بتلانے کے واسطے تو پہلے تو وہی بات کہی بظاہر کہ جو ان کا عقیدہ تھا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہاں یہ میرا رب ہے، یہی ان کا عقیدہ تھا۔ تو اس عقیدے کو دہرایا تاکہ وہ کہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہی بات تو ابراہیم بھی کہہ رہا جو ہم کہتے ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون فلما افلت قال لا احب الآفلين۔ جب وہ چاند جو ہے وہ ڈوب گیا، چھپ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں پسند کرتا ایسے معبود کو جو کبھی تو ہے اور کبھی غائب۔ یہ کوئی معبود ہے؟ معبود وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو، ہمیشہ ہوگا، وہی عبادت گزاروں کی داد فریاد کو سنے گا، جو اب ہے اور تب نہیں ہے، ایسا معبود کس کام کا؟ یہ معبود نہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ اب جو سورج نکلا تو انقلابی آ گیا ساری دنیا کے اندر، هذا اکبر، یہ تو بڑا معبود معلوم ہوتا ہے۔ فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، جب وہ بھی چھپ گیا تو میں بیزار ہوں، میں بے تعلق ہوں تمہارے شرک سے۔ سب سے بڑا ستارہ سورج ہے، جب وہ بھی چھپ گیا تو یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معبود ہوگا کہ جو ان سب کو جو ہے چلا رہا ہے۔ اس لیے یہاں کہا گیا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور آپ اس زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں۔ زندہ کو مردہ سے نکالنا، آپ دیکھتے ہیں کہ بیج میں سے درخت نکل رہا ہے، بیج مردہ ہے، سیڈ جو ہے، درخت زندہ ہے۔ نطفہ جو ہے وہ مردہ ہے اور اس میں سے جو جاندار نکل کر آ رہا ہے انسان اور جانور وہ زندہ ہے، اور اسی طرح سے انڈا جو ہے وہ مردہ ہے لیکن اس کے اندر سے مرغی نکل کر آ رہی ہے تو وہ زندہ ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور آپ مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی درخت زندہ ہے، درخت کے اندر سے پھر بیج نکل کر آ رہا ہے اور بیج مردہ ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، آپ جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں بے حساب، یعنی اس میں کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ اتنے وزن سے اس کو ملے گا۔ اللہ جس طرح دینے کا فیصلہ فرمائیں وہ اسی طرح سے اس کو رزق مل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ آیت اور آیت نمبر 26 اور 27 جس کی ابھی ہم تفسیر کر رہے ہیں، جس نے ہر نماز کے بعد ان کی تلاوت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میں اس کو جنت میں 70 درجے اس کے بڑھاؤں گا اور 70 اس کے خطائیں اور غلطیاں اس کی معاف کروں گا، یہ بھی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ آیتیں اس لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ اس لیے اونچا ہے کہ معنی کے لحاظ سے یہ اس میں ایمان کی بات ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے کافروں کو ولی نہ بنائیں مومنین کو چھوڑ کر۔ یہاں
ولی کا ترجمہ عام طور پر جو اردو میں یہاں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دوست نہ بنائیں. تو اصل میں تو ہمارے زبان کا قصور ہے کہ زبان میں کوئی لفظ اس کے سوا نہیں ملتا، لیکن اصل میں ولایت کے معنی جو ہیں وہ اس سے مختلف ہیں کہ جو ہم ترجمہ دوستی کا اردو میں کرتے ہیں. ولایت جو ہے وہ اس کے معنی یہ ہیں کہ دل سے کسی کو ایز اٹ از پسند کر لینا اور اپنے معاملات کا کارساز اس کو مان لینا، یہ ہے ولایت. سمجھ میں آیا؟ یہ جب اگر یہ تعریف سامنے گیا اور یہ معنی اس کے، تو اسی سے منع فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا اور ان کو یہ مقام دینا یہ درست نہیں. یہ رشتہ اور یہ تعلق اگر ہونا چاہیے تو ایک مومن کا مومن سے ہونا چاہیے، کہ اس لیے کہ اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو انسان ہے اور دوسرے ایک مومن ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی تیسری حیثیت نہیں ہوتی کسی انسان کی. انسان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ انسان ہے، دوسرا یہ اس کا عقیدہ کیا ہے. تو جب مومن کے لیے مومن ہی جو ہے وہ ساری وجہوں اور سارے پہلوؤں سے وہ اس قابل ہے کہ اس کو ولی بنایا جائے، اس کو چھوڑ کر ایک دوسرے انسان کو جس میں انسان ہونا تو پایا جاتا ہے مگر مومن ہونا نہیں پایا جاتا، تو اب دونوں میں مماثلت نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے. جب یکسانیت نہیں ہے تو پھر اس کو دل سے ایز اٹ از چاہنا اور ولایت کا تعلق اور رشتہ قائم کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مومن سے ہونا چاہیے، مومن کو چھوڑ کر یہ کافر سے نہ ہو. ہاں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی تعلق نہیں رکھ سکتے، یہاں ولایت سے روکا گیا ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک اخلاقی لحاظ سے کسی کی خاطر